السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے صحابی رسول سے ان کی اہلیہ نے خلا مانگا۔ کس وجہ سے مانگا، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اہلیہ سے پانی منگایا۔ ان کی اہلیہ صاحبہ عورت تھی۔ وہ پانی لے کر آئی تو وہ صحابی دوبارہ سو چکے تھے۔ وہ اہلیہ صحابی عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر ٹھہری ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر ٹھہری ہے۔ وہ پوچھے، تم کب سے ٹھہری ہو؟ اس صحابہ عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی منگایا تھا، میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا گیا، کیوں نہ کہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفا خاشاری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر ٹھہری رہی۔ ذرا سوچیے، آج کوئی ایک عورت ایسی باوفا اور خدمت گزار دکھاؤ۔ آج اگر خاتون پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفاشاری بھی دیکھو۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو اس صحابی کی حیرت کی انتہائی رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خشک کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے خدمت کی انتہائی کر ڈالی۔ اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دے دوں گا۔ صاحبہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ راضی اور خوش رہیں۔ لیکن جب صحابی نے بار بار اصرار کیا تو صحابہ نے کہا، اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے خلا دے دیجیے۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو وہ صحابی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اتنی خدمت گزار بیوی آج مجھ سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، چنانچہ میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے آپ کا مطالبہ تو پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ سے مشورہ کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گڑھے میں صحابی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے۔ ان کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھایا اور کہا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابی نے کہا، اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صاحبہ نے فرمایا، چلتے واپس گھر چلیں۔ صحابی نے کہا، اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صاحبہ کہنے لگے، نہیں، واپس چلیں۔ چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ صاحبہ نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جیسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے ایمان میں شک ہے، کیوں نہ کہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے مجھے شک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسی آدمی کا نکاح میں رہنے کا
کیا فائدہ ہے جس کا ایمان مشغول ہے، اس لیے میں نے خلا مانگی، لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے، سبحان اللہ، اور آپ کے اس تکلیف پر صبر کیا، ماشاءاللہ۔ آج تو میاں بیوی کی لڑائی زیورات، کپڑے، گھر، مکان اور اخراجات پر ہوتی ہیں، ایمان اور دین کی باتیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ بے شک امید کرتی ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔